نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے ہیں جی اسماء معارفہ، اسم معارفہ، اس کی کتنی اقسام ہیں؟ ٹوٹل ہم نے 7 پڑھی تھیں، 7 کے اوپر ہم ڈسکس کرتے کرتے آخری ہماری ہے اسم ضمیر۔ ٹھیک ہے، ہم نے کلمہ سے اس کا آغاز کیا تھا، لفظ سے، بلکہ لفظ کی ہم نے کہا 2 اقسام ہیں، ایک کلمہ اور ایک مومل۔ مومل بے معنی لفظ ہوتا ہے اور کلمہ با معنی ہوتا ہے جس کے میننگ ہوں۔ تو کلمہ کی آگے 2 اقسام، ایک مفرد اور ایک مرکب۔ مرکب کو ہم نے ایکسپلین کیا تھا، اس کی 5 اقسام ہم نے جانی۔ ان 5 اقسام میں سے جو ہم نے پڑھی، اس پڑھنے کے دوران جو مختلف عربی گرامر کی ٹرمنالوجی استعمال ہوئی ہے، ہم نے اس کو پکڑا ہوا ہے، اور اس میں سے ایک ہے اس میں معرفہ، اور اس میں معرفہ کی آگے 7 اقسام ہیں۔ ان 7 میں سے آخری ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس میں ضمیر، اور اس میں ضمیر کو ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا بڑی تفصیل کے ساتھ کہ اس میں ضمیر مرفوع، مجرور اور منصوب یہ کب ہوتی ہے، اور بنیادی طور پہ اس کی 2 اقسام تھیں، ایک متصل اور ایک منفصل۔ متصل کی منصوب اور مجرور ہم نے پڑھ لی تھی، یہ لیکچر نمبر 5 میں ہے کہیں، اور لیکچر نمبر آگے کر کے ہم نے یہ 11 جو ہے وہ کیا تھا کہ اس میں ضمیر مرفوع منفصل اور اس میں ضمیر منصوب منفصل، یہ 2 اقسام تھیں، یہ ہم نے پڑھ لی۔ جو متصل میں منصوب اور مجرور کو ہم نے پڑھ لیا، باقی رہ گئی تھی مرفوع۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے اس میں ضمیر مرفوع متصل۔ یہ چھوٹی سی جگہ میں نے چھوڑی ہوئی ہے، یہاں پہ لکھ لیتے ہیں، اس میں ضمیر مرفوع متصل۔ دیکھنا یہ 4 ٹرمنالوجی ہیں، ضمیر، مرفوع، متصل۔ ٹھیک ہے جی، ضمیر کی ڈیفینیشن بتا چکا میں، ایسا اسم جو کسی اسم کو، اسم ظاہر کو بار بار استعمال کرنے کی بجائے چھوٹا سا اسم استعمال ہوتا ہے، اسے ضمیر کہتے ہیں۔ پھر وہ کبھی مرفوع ہوتا ہے، کبھی منصوب ہوتا ہے اور کبھی مجرور ہوتا ہے، اس کی 3 اقسام ہیں۔ پھر وہ کبھی متصل ہوتا ہے اور کبھی منفصل۔ تو متصل ہونے کے اعتبار سے اس کی ہم نے 3 کیٹیگری بنائی تھیں، کبھی یہ مرفوع ہوتا ہے، کبھی یہ منصوب ہوتا ہے، کبھی یہ مجرور ہوتا ہے۔ یہ دونوں منصوب اور مجرور ہم پڑھ چکے۔ اس میں یہ ضمیر ہے ہو، ہما اور ہم، یہی کبھی منصوب آ جاتی ہے اور کبھی یہ مجرور آ جاتی ہے۔ یہ ٹاپک میں بڑا کلیئرلی ہم نے بتایا ہوا ہے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے یہ ضمیر، اس میں ضمیر مرفوع متصل، یہ متصل آئے لیکن مرفوع ہو، یہ کب آتی ہے؟ یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک۔ ٹھیک ہے جی، تو کلیئر کروں کہ ہم نے جب منفصل پڑھا تھا وہ اس شکل کی ہوا، ہما، ہم، نہ تو یہ مرفوع ہو ہما ہم کی شکل میں آئے گی، ہو ہما ہم بولوں گا تو اس سے مراد 14 کے 14 سیغے ہیں، اور نہ یہ ہوا ہما ہوم کی شکل میں آئے گی، اس سے مراد بھی 14 کے 14 جیسے انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، نانا، نانو نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ کیسے آئے گی؟ یہ ضمیر مرفوع جو ہے یہ فعل کے اندر آتی ہے، فعل کے اندر آتی ہے، فعل کے بعد نہیں آتی۔ جو جسے ہم نے فعل قرار دیا ہوا ہے، یہ ضربتا ہم کہتے ہیں یہ ایک فعل ہے، اس فعل کے اندر ایک علامت ضمیر ہے، وہ ہم نے آج تلاش کرنی ہے۔ اچھا جی، یہ صرف مرفوع متصل جو ہے وہ کیا ہوتی ہے جی؟ اس میں ضمیر کی اقسام میں سے جو ایک قسم ہے مرفوع، یہ آگے اس کی 2 قسمیں ہیں جی۔ اٹیچ، جی اس کو کیا بولیں گے انگلش میں آپ؟ اٹیچ ہے یہ بھی اسی، میں اٹیچ کر کے دکھا رہا ہوں آپ کو۔
اچھا مستتر اور بارز، پھر یہ نئے الفاظ آ گئے، اس پہ مزید ابھی بحث کر لیتے ہیں۔ یہ لفظ ہمارا جو ہے نا سین تا را، ستر، ڈھانپنا، ڈھانپی ہوئی، مستتر یہ اس میں مفعول ہے، چھپی ہوئی، کسی چیز سے کور کی گئی ہوئی۔ بارز، بارازہ، یہ مطلب ہوتا ہے، اس کو انگلش میں ان دونوں کے لیے لفظ یوز ہوتے ہیں۔ بارز کو کہتے ہیں ایمبوسڈ، اور جو نحت اس کا الٹ ہے انگریوڈ، جو نیچے چلی جائے، تو وہ یہ انگریوڈ تو نہیں ہے، نہ ہی منحوت ہے، لیکن یہاں پہ اس کا استعمال جو ہے مستتر کی شکل میں ہے۔ تو بارز جو ابری ہوئی ہو، جو ظاہر میں نظر آئے، اور مستتر جو چھپی ہوئی ہو۔ اچھا، آج کا ٹاپک ہمارا یہ ضمائر تین قسم کے افعال میں آتی ہیں، دونوں مل کر، کس میں؟ فعل ماضی میں بھی، مضارع میں بھی، اور فعل امر میں بھی۔ آج کا پہلا کورس جو ہے، پہلا ٹاپک جو ہے، یہ ضمائر فعل ماضی کے اندر کہاں آتی ہیں۔ چلتے ہیں اپنے گراف کی طرف۔ اس کو میں نے ایکسپلین کیا ہے جی، جیسے غائب، حاضر، متکلم۔ غائب میں پھر ہمارے پاس دو قسم کے ہم کہیں گے افعال ہیں، یا دو قسم کی شخصیات ہیں، یا دو قسم کے اسماء ہیں جن کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے، یا تو وہ مذکر ہوگا یا وہ مونس ہوگا۔ اچھا، اگر وہ مذکر ہوگا تو پھر اس کے بعد کیا ہے جی اس کی پوزیشن؟ یا وہ واحد ہوگا، یا تثنیہ ہوگا، یا جمع ہوگا۔ تو ہم واحد مذکر غائب، یا تثنیہ مذکر غائب، یا جمع مذکر غائب، اسی طرح واحد مونس غائب، تو یہ ہم گویا 6 صیغوں کے اوپر ابھی بات کرنے لگے ہیں۔ تو ہم نے کہا یہ لفظ ہے دارابہ، اس کا مصدر تھا، مصدر کیا ہے جی؟ دربن۔ ہم داد، را اور با، ثلاثی مجرد میں اس کے 3 حروف ہیں، اس کو ہم نے تینوں کو زبر دی، دارابا، تو یہ فعل بن گیا۔ اس فعل کو کہتے ہیں فعل ماضی۔ مجرد کس کو کہتے ہیں؟ صرف، اونلی، صرف 3 حرف ثلاثی میں 3 ہو گیا، مجرد جی، مجرد صرف۔ اسی طرح رباعی مجرد صرف 4، اسی طرح خماسی مجرد صرف 5۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تو یہ میں نے چارٹ بنایا ہے فعل، تو یہ فعل ہے جی۔ اس فعل کے اندر علامت مضارع آ جائے تو وہ فعل مضارع بن جاتا ہے، علامت مضارع نہ ہو تو ماضی رہتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اعراب آ جائیں تو مورب ہوتا ہے، تو اس میں کسی اعراب کے خانے میں میں نے کوئی حرف نہیں لکھا ہوا، سب خالی ہے۔ اس کا مطلب یہ اعراب سے پاک ہے، مورب نہیں ہے، یہ مبنی ہے۔ مورب کی اپوزٹ مبنی ہے۔ تو اعراب کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو ہم نے ٹاپک لکھا ہے یہ ایسا ٹاپک ہے جو مبنی ہے۔ اچھا جی، علامت مضارع کا نہ ہونا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مضارع نہیں ہے، یہ ماضی ہے۔ تو اس کی آتی ہے جو ہے نا مصدر، یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں، مصدر سے ماضی بنتا ہے جی، پھر ماضی سے ہم مضارع بناتے ہیں، پھر مضارع سے فعل امر بناتے ہیں۔ یہ طریقہ کار ہے عربی گرامر کا، کہ کسی بھی ماضی کو بنانے کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے؟ اس کا مصدر چاہیے ہوتا ہے، 3 حرفی ہو، یا ثلاثی مزید فی ہو، یا رباعی ہو، یا خماسی ہو۔ اچھا جی، ہم نے فعل پہ بات کرنی ہے۔ یہ ہے ہمارا دارابا فعل۔ جب ہم تثنیہ پہ گئے تو وہ بن گیا دارابا۔ تو دارابا میں یہ جو الف ہے اضافی اس کے ساتھ لگا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ ضمیر ہے۔ اس الف کا مطلب ہے ان 2 مذکروں نے مارا۔ جب اب ہم جمع میں جاتے ہیں تو دارابو، یہ واو جو ہے یہ جمع کی ضمیر ہے، یہ الف پھر کبھی گر جاتا ہے،
جب یہ ضمیر کے ساتھ کوئی اور ضمیر اٹیچ آ جاتی ہے تو یہ الف بیچ میں سے گر جاتا ہے. تو ضمیر تو مبنی ہوتی ہیں, وہ تبدیل نہیں ہوتی, گرتی نہیں. تو یہ واو ہماری اصل میں ضمیر ہے. اچھا, آگے ہے ضربت, پھر ہے ضربت تا. اس میں ہم کہتے ہیں یہ ضربت تو فعل ہے لیکن تا جو ہے یہ ضمیر ہے. اس کا معنی ہے ان دو مونسوں نے مارا. تیسری جگہ پہ آتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں جی ضربنا. ضربنا میں یہ نون زبر نا جو ہے یہ ضمیر ہے. تو گویا ہم ان 6 سیغوں میں دو یہ ٹوٹل 6 میں جو 12 ضمیریں ہیں وہ میں نے ریڈ کلر میں لکھی ہوئی ہیں. اچھا, ابھی سوال ہے کہ یہ جو 2 سیغے ہیں اس میں نے ضمیر کے خانے میں کوئی بات نہیں لکھی. اس کی ضمیر کدھر ہے؟ اس کی ضمیر یہ ہے چھپی ہوئی. ضربت کی ضمیر چھپی ہوئی ہے, اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ ہیا. یہ میں نے بند کر دی. تو یہ ہے مستتر ضمیریں ان کے اندر. کیوں مستتر ہیں؟ کہ ان میں کوئی ایسا حرف نہیں ہے جس کو ہم ڈیزگنیٹ کر دیں کہ یہ اس سے مراد ہوا ہے. اس کا معنی ہے وہ اس ایک مذکر نے مارا. تو اس ایک مذکر کے لیے ہمیں یہ فعل ہے, دا ضربا مصدر کا حصہ ہے مارنا. تو ضربا اس ایک مذکر نے مارا. تو اس ایک مذکر معنی کہاں سے آ گیا؟ وہ چھپی ہوئی ضمیر ہے, اس کے اندر ہوا. اور اس کے اندر کیا ہے؟ ہیا. تو فعل ماضی کے اندر صرف 2 ضمائر ہیں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں. تو ان 2 کا معنی ہے اس ایک مذکر نے مارا, یعنی ماضی کی بات. یہ ان 2 مذکروں نے مارا, ان سب مذکروں نے مارا, ان 2 مونسوں نے مارا, ان سب مونسوں نے مارا. تو اس نون زبر نا کا مطلب ہوگا ان سب مونسوں. آگے چلتے ہیں حاضر کے سیغے میں. حاضر کے سیغے میں یہ تا زبر تا ضمیر ہے جی. کچھ علماء اس کو علامت ضمیر کہتے ہیں, کچھ علماء کہتے ہیں اس میں علامت ضمیر جو ہے یہ تا کی جگہ پہ انتا ہے. بات کرنے کے مختلف طریقے ہیں, سب ٹھیک ہے. تو یہ تا ضمیر, تما ضمیر, تم ضمیر, تازر تیج ضمیر, تما تننا. تو باقی داد را با جو ہے یہ فعل ہے. یہ دیکھا, یہ فعل کے خانے میں آ رہا ہے. تو ضمیر کو میں نے ضمیر کے خانے میں لکھا ہوا ہے. تو نیچے میں نے دونوں کو جمع کر کے پورا لفظ لکھ دیا ضربتا. تو ضربتا میں ضمیر کیا ہے جی؟ بارز, یہ تا زبر تا ہے. اس کا معنی ہے تو ایک مذکر نے کیا کیا؟ فعل کیا کیا؟ مارا. اسی طرح تازرتی ہے, تما تننا, ضربتی ضربتما ضربتنا. تو تننا میں دا را با یہ تو فعل ہوا, یہ تننا جو ہے یہ ہے ضمیر. اس کا معنی ہوگا ان سب مونسو, نہیں سوری, تم سب مونسو نے مارا. یہاں پہ کیا ہوگا؟ تاپش تو کا معنی ہوگا تو نے مارا. وہ تو جو معنی ہے نا وہ یہ تاپش تو کا ہے. اس طرح کہتے ہیں نا جی انعمتا اور انعمتو, یہ پڑھنا غلط ہے. یہ ہے اصل انعمتا, تو نے انعام کیا تھا. انعمتو کا معنی کیا ہوگا؟ میں نے انعام کیا. وہ غلطی ہو جائے گی. استغفر. ضربنا, ضربنا. تو یہ نا ضمیر ہے, نون زبر الف نا. یاد رہے یہ نا اور وہ جو یا اور نا آتی ہے اس میں متصل میں آخر میں یا اور نا, یہ وہ نا نہیں ہے. یہ فعل کے اندر ایک علامت ضمیر ہے جو نون زبر الف نا ہے. اگر وہ ہوتی تو اس کے مقابلے میں یہاں کوئی یا ہوتی اس شکل میں, تو یہ نہیں ہے وہ. تو یہ ہے جی آج کی فعل ماضی کے اندر 2 قسم کی ضمائر, ایک 2 سیغوں میں واحد مذکر غائب اور واحد مونس غائب کے سیغوں میں 2 ضمیریں چھپی ہوتی ہیں. ایک ہے ہوا اور دوسری ہے ہیا. باقی سب بارز آپ کو نظر آ رہی ہیں.
تو 12 سیغوں میں بارز ہے، ظاہر ہے، حرف کی شکل میں نظر آ رہی ہیں، اور 2 سیغوں میں مستتر ہے۔ اس طرح آپ کو مستتر اور بارز کا معنی بھی پتہ چل گیا۔ تو یہ ہوئی ہماری فعل ماضی کے اندر جو ضمائر مرفوع، مستتر اور بارز ہوتی ہیں، یہ ہے وہ ضمائر۔ یہ ہوا ہمارا ٹاپک مکمل۔ اس کے متعلق آپ کا کوئی سوال ہے تو پلیز۔ نہیں، جزاک اللہ خیر۔ وما علینا الا البلاغ